سر قاہرہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. قاہرہ صاحب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی اختلاف نظر آ رہا ہے اور آنا شروع ہو گیا ہے. پہلے ایک متحدہ اپوزیشن تھی, سارے فیصلے ایک ساتھ کرتے تھے, اب فیصلے الگ الگ آ رہے ہیں, بڑی باتیں ہیں اس کے اوپر. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اتحادیوں کے درمیان بھی اختلافات آ رہے ہیں. پہلے ایم کیو ایم, پھر اس کے بعد اختر مینگل بھی, پھر اس کے بعد جے ڈی اے بھی, اور اب پی ایم ایل کیو بھی, اور ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 17 مہینے جو یہ اتحاد رہا اور اس میں جو اب یہ اختلافات بڑھ رہی ہیں اور آ رہی ہیں, تو کیا یہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا ہم 2020 کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, یا اس قسم کے معاملات سیاست میں ہوتے ہیں؟ سر کیا کہیں گے؟ سر ڈاکٹر صاحب, جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو کوئی فارمل الائنس تو ہوا نہیں تھا. ہم مختلف جماعتیں مختلف ایشوز پہ اکٹھی ہوئی تھیں اور آج بھی اکٹھی ہیں. ہم نے جب ایک جگہ بیٹھ کے ایک کمیٹی بنائی تھی اور ایتھیسیز ہوئی تھیں, اس کے دوران بھی ہم نے یہی بات طے کی تھی کہ ہم کلیکٹیولی بھی اس گورنمنٹ کو ان کی غلط کاریوں پہ روکیں گے, ان کے غلط اقدامات کو روکیں گے, ان کو بلاک کریں گے, اور ہم کلیکٹیولی بھی اور سنگولر ہر جماعت اپنے طرح بھی کوشش کرے گی. سو یہ کوئی فارمل اس طرح کا نہیں تھا. ہاں, بہت سارے ایشوز پہ آپ کو یاد ہوگا مولانا کے دھرنے پہ اس وقت بھی ہم نے اپنے اس پہ ہمارا ڈفرنس آف اوپینین تھا. کچھ ایشوز پہ جو بائی لارج ہمارا کلیکٹیولی اکٹھا ایشو بنتا ہے اس پہ کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی ہے. ہاں, یہ اتار چڑھاؤ نیچرل ہے, کبھی اس میں بہتری آ جاتی ہے, کبھی کسی جماعت کو ایک چیز سوٹ نہیں کرتی, دوسرا پریس کرتی ہے, تو اس میں تھوڑا سا راڑ کی کیفیت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ایسا میں انکار نہیں کرتا اس سے. لیکن اپوزیشن کا بیسیکلی فوکس کیا ہے؟ ہر جماعت نے اپنے اپنے منشور کو فالو کرنا ہے اور ہم نے اس حکومت کی غلط کاریوں کو اور غلط اقدامات کو روکنا ہے. جہاں تک ہو سکے گا ہم اکٹھے بھی ہو جائیں گے. لیکن گورنمنٹ کے اندر جو ان کے اتحادیوں کا ہے, یہ پہلا سال, سوا سال, 1.5 سال جو گزرا, اس میں تو ہر طرح کی سپورٹ رہی. خان صاحب بھی کلیم کرتے رہے اور درست کرتے رہے کہ ہمیں تمام طرف سے سپورٹ ہے, اداروں کی سپورٹ ہے, ایجنسیز کی سپورٹ ہے. عدالتوں نے بھی اس حکومت کو حوالہ ہاتھ رکھا اور ان کو سپورٹ دیا. اب میڈیا والوں سے بھی ٹائم مانگا گیا تھا, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا, آپ کو کہا گیا تھا کہ 6 مہینے تنقید مت کرو. 6 مہینے آپ 6 مہینے نہیں بلکہ اب تو 1 سال 6 مہینے آپ نے اس حکومت کو دیے. لیکن ہوا کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ اپوزیشن کو خود اپنے سے دور کرتے گئے اور لیجسلیشن نہیں کر سکے, گالی گلوچ سب کچھ کرتے رہے. ہر چیز سے یو ٹرن لینے کے بعد ایک چیز رہ گئی تھی کہ جی ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے. ہم تو تعاون کی طرف بڑھتے تھے تو بھی کہتے تھے این آر او مانگتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ جناب یہ نیب اور معیشت اکٹھی نہیں چلے گی, کہتے تھے این آر او مانگتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ جناب ہم قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے عوام کی بہتری کا کام کرو, یہ کہتے تھے این آر او مانگتے ہیں. اور آج بغیر مانگے این آر او دے دیا ہے اور آج خود اس پہ پریشان ہے. اب ہمارا ایشو یہ ہے, نیب کے پر کہتے تھے نہیں کٹیں گے, اب نیب کے پر خود کاٹ رہے ہیں, اور حکومت ہم سے زیادہ زور سے نیب کے اوپر معترض ہے. اس وقت نیب کے اوپر اعتراض کر رہی ہے. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, عدم یقینی ہے, اور لوگ انتہائی بیچاری کے عالم میں. لوگ ادویات نہیں خرید پا رہے, خوراک نہیں خرید پا رہے, اس قدر مہنگائی ہوئی ہے. یوٹیلیٹیز ساری میں, بجلی, تیل, گیس, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور لوگوں کی بساط سے باہر نکل گئی ہے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ کاروبار شرنک ہو گئے. یا تو یہ ہو کہ مہنگائی کے ساتھ اگر کاروبار پھیل جاتے ہیں, کاروبار میں وسعت ہو جاتی ہے, میری آمدن کے ذرائع بڑھ سکتے ہو, تو پھر بھی میں گزارا کر لوں گا. لیکن یہاں یہ ہوا کہ کاروبار بھی شرنک ہو رہے ہیں, نوکریاں بھی کرٹیل ہو رہی ہیں. اگر آپ کی گروتھ کم ہو رہی ہے اور ملک کے اندر اکانومی جو ہے اس کا سائز کم ہو رہا ہے, کاروبار خراب ہو رہے ہیں, دیکھیں نا صنعت کار پریشان ہے, عام آدمی پریشان ہے, مزدور پریشان ہے. اگر سیلز کم ہو رہی ہیں تو دکاندار اپنے ملازموں کو کرٹیل کر رہے ہیں. تو نئی جابز کیا کریٹ ہونی ہے؟ پہلی جابز جو ہیں وہ جو کم ہو رہی. تو اس کے نتیجے میں جو فرسٹریشن بڑی ہے, اور جو میڈیا بھی اب بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ جی بہت وقت دے دیا. ہم جو باتیں کرتے تھے اس وقت میڈیا والے دوست آپ سارے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے, اور چلیں آپ کو گورنمنٹ کو یہ ٹائم دینا چاہیے تھا, لیکن اب آپ بھی مجبور ہیں کہ آپ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ تو چلیں گے. اس کے نتیجے میں جو پبلک کے اندر اینگر آیا ہے,
اس کے نتیجے میں حکومت کے اتحادیوں کے دو ایشوز ہیں. تو یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ پرامسز تھے وہ فلفل نہیں ہوئے. وہ تو خیر ساری قوم کے ساتھ جو پرامسز تھے وہ فلفل نہیں ہوئے, اتحادیوں کے ساتھ کیا ہوتے. پھر اتحادی جب ہوتا ہے تو وہ اپنے شیئر سے زیادہ بھی چیزیں مانگتے ہیں, وہ وزارتیں بھی مانگتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ بھی مانگتے ہیں, وہ اور بھی اپوائنٹمنٹس مانگتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ساری وعدے پورے کر سکے. آپ نے سٹارٹ میں تو کام کر لیا. اسی طرح جو پرابلم اب پبلک کی طرف سے آنا شروع ہوا, اب لوگوں کے اندر جو غصہ ہے, جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں, وہ جب لوگوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو بلنٹ آتا ہے کہ آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں ان جماعتوں کے اوپر عوامی دباؤ بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو اس عوامی دباؤ کو وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ گورنمنٹ ریلیف دے لوگوں کو تاکہ بہتری آ سکے, اور دوسرا اس دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے شیئر سے بڑا پائے لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نیچرل ہے, اور اب اداروں کو بھی الٹیمیٹلی سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال. اور اب ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کا زیادہ چلنا, اکٹھا رہنا اب ممکن نہیں ہے. لیکن دیکھیے ہم نے تو ڈاکٹر صاحب حد الامکان کوشش کی. 1.5 سال گالیاں کھائیں اس حکومت سے, ہماری اپوزیشن نے گالیاں لٹرلی جیلیں جھیلی ہیں, ان کے سب کچھ برداشت کیے ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی کہ حکومت چلے, لوگوں کے کو ریلیف دے. آج حکومت اپنے وزن سے خود گر رہی ہے, اور جو اس حکومت کو سہارے دیے کھڑے تھے لوگ, جو سہارے آئے ہوئے تھے, اب وہ اداروں کا سہارا تھا وہ بھی ہٹ رہا ہے, اور جو اتحادی جماعتوں کا سہارا تھا وہ بھی ہٹ رہا ہے. لہذا یہ حکومت اپنے وزن سے خود گر رہی ہے. ٹھیک ہے سر. علی محمد خان صاحب, پارلیمنٹ میں آپ کی ایک مخلوق حکومت ہے, اور اس میں تعداد بہت کم ڈفرینس ہے, اور 4 میجر اتحادی ہیں آپ کے. اور اب اتحادی 17 مہینے بعد جو ہے نا سر, اب ان کی بڑی شدید ناراضگی نظر آ رہی ہے, میڈیا میں آ رہا ہے, اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, علیحدگی کی بات بھی ہو رہی ہے. ایک طرف اپوزیشن 17 مہینے میں آپ اور اپوزیشن دست و گریباں رہے, شدید اختلافات. تو میں اس میں نہیں جاتا کہ ذمہ دار کون ہے, لیکن سر اپوزیشن بھی آپ سے ناراض, اتحادی شدید اختلاف, اتحادی بھی آپ سے ناراض. آپ کو عوامی اور قومی مسائل پر قانون سازی کرنی ہے, بہت اہم قانون سازی ہے. پارلیمنٹ میں ان لوگوں کی ضرورت ہے. کیسے کریں گے اتنے اختلافات کے ساتھ؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف 30-35 سیکنڈ عرض کرتا چلوں کہ میں آج آزاد کشمیر گیا تھا, اور جو وہاں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا وادی نیلم پہ, جو فوتگیاں ہوئی ہیں 67 کے قریب. آج وزیر اعظم پاکستان بھی تشریف لے گئے تھے, اور وہاں جو ہے دعا بھی کی گئی ہے ان کے لیے, اور انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے گھر والوں کو صبر جو ہے وہ اللہ نصیب کرے, اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے. اور بھی علاقوں میں فوتگیاں ہوئی ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں زیادہ ہوئی ہیں, کچھ بلوچستان میں ہوئی ہیں, کچھ ہمارے اور ایریاز میں. اور ساتھ ساتھ ان کی جو ریہیبلیٹیشن کا کام تو بعد میں ہوگا, لیکن ریسکیو کا کام ابھی بہرحال وہ بھی سٹارٹ ہے فل فلیج. لیکن کافی ساری برباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل کافی زیادہ ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن بہرحال حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے. پاکستانی حکومت جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کو مکمل اس میں تعاون بھی دے رہی ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب, تو کولیشن گورنمنٹس میں اختلاف ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اختلاف ہوتے بھی ہیں اور وہ حل بھی کر لیے جاتے ہیں, اور ہمارے جو ہیں سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں قمر زمان کیرا صاحب, وہ اس بات کو میرے سے بہتر جانتے ہیں. ان کی جماعت کو ایکسپیرینس بھی ہے. 2008 سے 2013 تک ایک کولیشن گورنمنٹ زرداری صاحب نے چلائی, جس میں پختونخوا میں ان کی میجر پارٹنر عوامی نیشنل پارٹی تھی, اور کچھ عرصے کے لیے ایم کیو ایم کے دوست بھی ان کے ساتھ رہے سندھ میں. تو اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں اور وہ حل بھی ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو اس میں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہی کولیشن پارٹنرز اکٹھے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں سے کچھ چیزیں اس میں فوری عمل نہ ہو تو ان کا اس پہ اپنا تشویش کا اظہار کرنا ایک فطری عمل ہے.
لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ ایک کولیشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جب ہم گئے ہیں اب اس کو ہم نے اس کولیشن گورنمنٹ کو کامیاب بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ تو حل ہو جائیں گے، یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اس کے بعد بھی شاید کبھی مسئلے مسائل آئیں، ان کو بھی حل کیا جائے گا اور کر لیا جائے گا، اللہ کرم کرے گا۔ ابھی یہاں بات بھی ہوئی کہ 18 مہینے یا 16 یا 17 مہینے جو ہیں اس میں حکومت پرفارم نہیں کر سکی اور عوام بھی پریشان ہے اور اپوزیشن بھی پریشان ہے، اور یہ ساری چیزیں قاہرہ صاحب نے بڑا تفصیلی چارج شیٹ ہمارے خلاف پیش کیا، جو ان کا کام ہے، انہیں خوش اسلوبی سے پیش کیا اور آپ نے اس پہ مہر تصدیق سلب کی ڈاکٹر صاحب۔ میں اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپوزیشن اگر تنقید نہ کرے تو پھر تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی، اور عوام کو اگر کوئی ایشو ہے، پریشانی ان کو نہ ہو، یہ فطری عمل ہے۔ مہنگائی ہے، اس سے کون انکار کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن مہنگائی کیوں ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اگر آپ کہیں گے تو کر لیں گے، لیکن اس ایشو کو حل کیا جا رہا ہے۔ اور جو اکنامک کرائسس میں ہم گئے تھے جب یہ حکومت نے چارج لیا تھا، ایک ایسی حکومت ہمیں ملی کہ یعنی کہ آپ ان کو سلوٹ کریں، یہ جو ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہیں حکومتوں میں تقریباً 30-35 سالوں سے، کہ 30-35-40 سال کی جمہوریت کا تحفہ عمران خان کو یہ ملا کہ 1 مہینے کا فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا، خزانہ بالکل خالی تھا اس کو چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پاکستان کی تاریخ کا بہت کم ترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں پچھلے 25-30 سالوں میں۔ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور جو ہم میں کوئی کمی کمزوریاں ہیں اس کو بھی دور کریں گے۔ آخری بات اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کوئی اور بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ایک بچے سے اگر وہ ایگزام میں بیٹھا ہو اور اس کا ایگزام جو ہے وہ 12 مہینے بعد ہونا ہوتا ہے، اور 2.5 مہینے بعد ہی کوئی استاد اس پہ چارج شیٹ کر دے کہ آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ فیل ہو رہے ہیں، تو جناب عالی 5 سال کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کو عوام نے دیا ہے۔ اپوزیشن زیادہ پریشان نہ ہو، ہماری پالیسیز پہ آپ بالکل اعتراض کریں، لیکن یہ کہنا کہ فیل ہو گیا، فلانا ہو گیا، چلے جائیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 5 سال بعد انشاءاللہ عوام فیصلہ کر لے گی۔ اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو پختونخوا میں جو ہوا ہے اس کا ریپلیکیشن ہوگا باقی پاکستان میں اور سندھ میں بھی، انشاءاللہ عوام عمران خان پہ اعتماد کرے گی۔